در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے اور 7ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ 7ویں پارے کے اندر شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں تھے تو نجاشی بادشاہ، اس کے دربار میں صحابہ بھی ہیں اور مشرکین مکہ کا بھی وفد ایک موجود تھا۔ اس وقت نجاشی بادشاہ نے صحابہ سے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ایک مکمل سورت ہے سورہ مریم، اور پھر ساتھ ساتھ سورہ مریم اور ساتھ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ پڑھی گئیں تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حاضرین بھی رونے لگے۔ اور پھر یہی جب وفد حبشہ سے پھر ایک وفد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے سورہ یاسین بھی ان کو سنائی، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سے آنسو ابل پڑے اور یہ روتے روتے یہ سن رہے ہیں، یعنی قرآن سن رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مبارک کلام ہے، یہ وہ مبارک کلام پاک ہے کہ جو حق کو پہچان جاتے ہیں پھر ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا، جنہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ حق ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن سننا بھی سعادت کی بات ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی کہلاتا ہے اور اس میں لوگ الحمدللہ کثرت سے قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، اور ہماری یہی عادت ہونی چاہیے۔ ذہن نصیب قرآن اگر پڑھتے ہوئے اشک بہہ جائیں، رونا آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آپ روتے تھے، قرآن سنتے تھے، آنکھوں میں سے اشک بہتے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوتے۔ تو یہ عمل بھی مبارک عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، رک رک پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے، یعنی اس پر شاک ہے، مشقت ہے، اس پر، اس کی زبان سے آسانی سے نہیں چلتی قرآن پڑھنے میں، اور وہ قرآن تکلیف کے ساتھ گویا کہ پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے اللہ 2 اجر لکھتا ہے، یعنی اس سے نیکیاں بھی ڈبل ہیں، اس کا ثواب بھی ڈبل ہے، جو رک رک کر قرآن گویا کہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک پڑھنے کی بھی عادت بنائیں، اور ذہن نصیب قرآن چونکہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے تو قرآن پاک حزن کی کیفیات میں اور رکت کے ساتھ روتے ہوئے بھی قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، ورنہ کم از کم رونے جیسی صورت ہی انسان بنا لے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آپ کی توجہ قرآن پڑھنے اور سننے کی طرف رہے گی۔ آگے مزید مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں ایک آیت مبارکہ اور بڑے خوبصورت احکامات بیان فرمائے۔ میں چاہوں گا پہلے اس کا کچھ پس منظر اگر عرض کر دوں۔ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق کھانے پینے سے ہو، یا بسا اوقات ایسے جملے خطرناک بول دیتے ہیں
کہ میاں بیوی کے تعلق میں ہی ایک دھراڑ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی جملے، الفاظ، کلمات کوئی بولے تو اس کے لیے تو علماء دین سے، مفتیان کرام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کچھ صحابہ اس وقت آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، رات کو کتنی نماز پڑھتے ہیں، رات کو کتنا آرام کرتے ہیں، نفل روزے کتنے رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ رات کو آرام بھی کرتے ہیں اور رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، نکاح بھی فرمائے ہوئے ہیں، روزے رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، چھوڑتے بھی۔ تو مختلف چیزیں جب بتائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ قسمیں کھا لیں اور وہ کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ جتنا بھی عمل کریں سبحان اللہ، لیکن ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو کسی نے قسم کھائی میں سوؤں گا نہیں، ساری رات جاگتا رہوں گا، یعنی بستر پر لیٹوں گا نہیں۔ کسی نے کہا کہ گوشت یا چکنائی کی چیز نہیں کھائیں گے، کوئی روزے کی، کسی نے کہا کہ ہم کھانا ہی نہیں، روزے رکھنے، کسی نے کہا کہ شادی نہیں کرنی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ترک کرنے کی قسمیں کھائے گی تو یہ شریعت میں تو جائز ہی تھیں۔ کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی چکنائی کی چیز کھاتا ہے، نکاح کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، جائز عمل، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو وہ کہنے لگے عبادت کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے، یہ کریں گے ہی نہیں، اور قسمیں کھا لیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی ناپسند فرماتا ہے، پسند نہیں فرماتا جو حد سے بڑھتے۔ اب یہاں پر اعتدال کا حکم دے دیا کہ عبادات ہیں تو اعتدال کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ساری ساری رات کہے کہ میں عبادت میں لگاؤں اور دیگر جو حقوق ذمہ ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، وہ ترک کر رہا ہوں۔ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اعتدال کے ساتھ یہ کام کرو۔ ہم بس اوقات دیکھتے ہیں بے اعتدالی ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض تو وہ دین کے نام پر کہ ہم دین کے کام میں ہیں، اور دیگر کئی طرح کے حقوق وہ ضائع کرتے رہتے ہیں، وہ چاہے ان کے والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت کا حق، میاں بیوی کا حق، بچوں کے حق، رشتہ داروں کے حق، پڑوسیوں کے حق، یا کئی اور طرح کی کمائی اور دیگر معاملات میں وہ حق ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور کئی وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی دین کو ترک کر کے، دین کے معاملات کو ترک کر کے، چھوڑ کر، فرائض چھوڑ کر، واجبات چھوڑ کر، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہی۔ تو ہماری زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء نے بھی تجارتیں بھی فرمائی ہیں، اپنی کمائیاں بھی کی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرماتے رہے، لیکن آگے جو سب معاملات ہیں وہ اعتدال کے ساتھ بیان کر دیے۔ دنیا بھی لو اور ساتھ دین کا معاملہ بھی چلاؤ۔ اور شریعت کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے کہ جس میں آدمی اعتدال کی حدیں کراس کرے اور خود کو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، یہ بھی پسند نہیں۔ اور یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کبھی اپنے اوپر ایسا ہو جائے اور کہے کہ میں نے پوری راتیں کرنی عبادت اور پھر وہ چھوڑ دے، ایسوں کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ہمیشہ عمل ہو، ہمیشہ رہنے والا، مستقل چلنے والا عمل ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے، اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یہ وہ حولہ بنت طویت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، یعنی وہ رحمتیں عطا فرماتا رہے گا، لیکن تم اگر اسی چیز میں پوری رات ہے تو ایک نہ ایک دن کیا ہوگا، اکتا جاؤ گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ ساری چیزیں چھوڑ دو گے۔ تو آسانی والے عمل اختیار کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اسلام مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو وہ رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کھول دیا اور وہ تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک اسے آسانی ہو، اور جب اس پر تھکن اور سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔
یعنی یہ رات کی نمازیں صلاۃ اللیل کے طور پر یہاں کلام ہو رہا. یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اعتدال سکھایا ہمیں. اچھا ایک اور روایت آپ کو میں عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا. خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو. میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے, بھلائی نیکی کے کام. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق, تمہارے مہمان کا تم پر حق, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق. تو یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حقوق ایسے بیان کیے کہ یعنی جب آدمی پوری رات قرآن کی تلاوت یا روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ سارے حق اگر تلف ہو رہے ہیں تو پھر یہ نفلی کام کرنے کی یوں اجازت نہیں ہوگی, میانہ روی سے کریں. پھر کئی روزوں کے تو ویسے ہی فضائل بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے پیر ہے, جمعرات ہے, سنت بھی مبارکہ ہے ان دنوں میں روزے رکھنا. ایام بید کہ جو 13, 14, 15 یہ تاریخیں آتی ہیں, ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے, ان تاریخوں میں روزے رکھیں اور مختلف ہیں. اور جن کے یہ حقوق تلف نہیں ہوتے ہیں وہ بھلے کچھ اور بھی مزید روزے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو یہ اس سے روکا گیا اور کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام کیوں کی تم نے, لیکن ساتھ قسمیں بھی تو تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر قسموں کے احکامات کو بیان کر دیا. ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر, یعنی زمانہ ماضی کی کوئی ایسی قسم, کوئی بات کہ آدمی اپنے گمان کے مطابق تو ٹھیک ہی اٹھا رہا ہے لیکن اس سے غلط فہمی ہوئی. لیکن آگے جو ہوتی زمانہ مستقبل کی قسمیں کہ اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا, اللہ کی قسم یہ کروں گا, تو اب اس طرح کی جو قسمیں ہیں تو فرمایا اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر, ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا, اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یعنی درمیانے درجے کا, یا انہیں کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا. تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے, یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ, اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم احسان مانو, یعنی اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب یہاں پہ ناظرین کرام یہ قسموں کے کفارے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. ہم ذرا غور کریں, یہ قرآنی حکم ہے. قسمیں ہمارے ہاں بعض اوقات زبان, جملہ, قسم قسم قسم, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, رب کی قسم, قرآن کی قسم, یہ ساری قسمیں ہیں اور اس پہ قسم کے احکامات لازمات ہیں. جھوٹی قسم کے اتنے وبال ہیں, اس لیے تجارت کو فرمایا گیا کہ تاجر میں ایک تعداد ہے, فساق ہے, فجار ہے, بلکہ تاجری فجار فساق کہا کیونکہ اکثر تجارتوں کا تعلق وہ جھوٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور لوگ اب قسمیں اور حلف پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. تمہارا قسم کھاؤ تو اسے پوری کرو, اس کی حفاظت کرو جب تم حلف کھا لو, کہ جہاں اس کی گنجائش بنتی ہے اور جہاں نہیں ہے, اور یا شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر اس قسم کو توڑ دو, اس کا کفارہ ادا کرو. جیسے یہاں واقعہ, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں قسم کھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہم توڑ نہیں سکتے, حالانکہ وہاں قسم کھانا بنتا نہیں تھا, کھا لیے تو غلط کیا آپ نے, توڑ دو آپ قسم, کفارہ دے دو. مثلاً رشتے توڑنے کے لیے قسم کھا لی, نہ بولنے کی قسم کھا لی, قطع تعلقی کرنے کی قسم کھا لی, گناہ کے کام کی قسم کھا لی, تو یہاں تھوڑی حکم ہوگا قسم پوری کرو, قسم توڑو,
اور اس کا کفارہ ادا کر۔ کفارہ کتنا؟ 10 مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلانا، جس کو صبح کھلایا شام کو اسی کو کھلانا، تو یوں 10 مسکینوں کا کھانا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب اگر 10 مسکینوں کو میں آپ صدقہ فطر کے طور پہ 10 دے دیتے، جیسے ابھی 2 کلو تقریباً آٹے کی جو قیمت ہے صدقہ فطر ہے، آپ یہ 10 لوگوں کو دے دیں، ایک کو نہیں 10 دے سکتے، 10 لوگوں کو دیں، تو یوں سمجھے کہ ابھی ہم 2026 کے رمضان میں اگر گفتگو یہ سن رہے ہیں تو 300 روپے تقریباً ایک صدقہ فطر کی رقم ہے، تو 10 مسکین کی تو 3000 بن جائے گی، تو ایک قسم کا کفارہ 3000 ہے۔ تو ذرا ناظرین وہ سوچیں جن کی زبانوں پر اتنی قسمیں اور قسمیں منعقدہ زمانہ مستقبل کے حوالے سے قسمیں، اب بھلے وہ سچی جھوٹی کچھ بھی کرنا تھا نہیں کرنا تھا، قسم کھائیے اس کے برعکس کریں گے کفارہ لازم آئے گا۔ ہاں بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوں گے، بعض صورتوں میں گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن کفارہ لازم پھر بھی آئے گا، قسم ٹوٹ دی۔ تو اب اگر 3,000 کر لیں تو میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دن میں 10 قسمیں کھا لیتے ہیں۔ یہ 10 تو میں نے چلیں کچھ اعتدال کے ساتھ بیان کیا، لوگوں کو 50 ہیں، پتہ نہیں کتنی کھا لیتے ہیں۔ تو اب 3,000 ہر قسم کا ہو تو کتنی کفارے بن جائیں گے، کون ادا کرے گا یہ کفارہ؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور قسم کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں قسم کھا لیں، ورنہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اور نہ اس میں قسم کی کثرت سے بچنا چاہیے۔ ہاں جہاں آپ کے بارے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، سامنے والے کو یقین نہیں آ رہا اور آپ اپنی بات سے قسم سے مؤکد کرتے ہیں اپنی بات کو تاکہ وہ یقین کر لے اور ہو ٹھیک، تو قسم کھا بھی سکتے ہیں، پھر کھانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہ قسم کے کفارے کے چند احکامات وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں نازل فرمائے۔ مزید کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر اسی پارے کے اندر بطور خاص جوے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں اور ان کی حرمت کو بھی، ان کی ممانعت کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اب 2 چیزیں، یعنی جوا اور شراب، کہا کہ تمہارے دلوں کے اندر بغض ڈال دے گا، لڑائیاں، نفرتیں۔ ایک نوست تو یہ دنیاوی ہے اور ایک دینی ہے کہ تم نماز سے، اللہ کے ذکر سے رکے، یا شراب پیا ہوا تو نماز سے رکا ہوا ہے اور اللہ کے ذکر سے رکا ہوا ہے۔ پہلے شراب کی ممانعت اتنی تھی کہ نماز اور اس دوران وہ اس کے قریب وقتوں میں ممانعت ہو گئی تھی، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھی، پھر یہ ممانعت ہوئی کہ نماز سے پہلے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا یہ کہہ کر یہ ممانعت ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ ویسے ہی اس کی حرمت آ گئی، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو؟ تو یوں ممانعت آ گئی کہ اب ہر اعتبار سے، اور اس کے بھی شان نزول ایک تفصیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ شافی بیان، کافی بیان شراب کے بارے میں وہ نازل فرما دے، تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور جن میں شراب کی باقاعدہ حرمت کو بیان کر دیا گیا۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچو۔ اگر تم پھرو گے یعنی اس سے پلٹ جاؤ گے تو بے شک جان لو ہمارے رسول پر تو پہنچانا تھا واضح واضح، یعنی رسول نے اپنی ذمہ داری اور منصب رسالت کی جو ذمہ داری تھی وہ تم تک پہنچا دیا، اب تم اس سے رکو، تم اس سے بچو۔ تو یہاں شراب کی حرمت کو بھی اور جوے کی حرمت کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لوگ سمجھتے دنیاوی فائدے ہیں، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے، تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے اور جن کے لیے خریدی جا رہی ہو، اٹھانے والے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو نعمتیں ارشاد فرمائیں ان کا کچھ تذکرہ، اور اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جھولے کے اندر ہی لوگوں سے باتیں کرنا،
یہ جو آپ باتیں کرتے تھے، کلام کرتے تھے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، تو میرے حکم سے پدیشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، اور جب تو ان کے پاس نشانیوں کو لائے اور وہ کافر ان میں سے وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو مقام مرتبہ عطا فرمائے، ان کے بارے میں بیان کیا۔ اور یہ سورت 7ویں پارے میں چل رہی ہے، سورۃ المائدہ، اور سورۃ المائدہ کا نام ہی دسترخوان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آسمانوں سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتاریں، اور یہ کیا ہوگا؟ آپ کی نبوت کی ایک دلیل بھی ہوگی سب کے لیے، وہ بھی مان جائیں گے جو دوسرے بھی ہیں، اور پھر ہمارے لیے تو یہ خوشی اور نعمت کی بات ہوگی، ہم اسے عید بنا لیں گے، ہمارے لیے تو یہ عید ہوگی۔ تو آپ نے ایک دعا مانگی، وہ دعا کا بھی ذکر یہاں موجود ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس دن اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو جائے، خصوصی عنایت ہو جائے، تو وہ دن بھی عید کا ہے، وہ دن بھی مبارک ہے، وہ خوشی کا دن ہے، اس دن شکر بجا لانا، عید منانا، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ دلیل ہے میلاد کے اوپر بھی، کہ جب دسترخوان ایک اترنے پر اللہ تعالیٰ اسے عید قرار دے رہا ہے، اور لوگوں نے عید منائی اور کہا وہ عید کا دن ہمارے لیے، اور اللہ نے اسے باقی رکھا اور آیت کو نازل کیا اور اس میں یہ بیان کیا ایک دسترخوان کی نعمت پر عید ہو سکتی ہے، تو جن کی وجہ سے ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تو ان کی آمد پر، تشریف آوری پر وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو عید میلاد النبی جو کہا جاتا ہے اس کی اصل بھی ایک دلیل یہ سورۃ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ آگے ایک اور، یہ پورے واقعات، یہ نشانیاں سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں بھی، اور پھر ایک بات جو ارشاد فرمائی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں 2 مقام کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو شخص میری پیروی کرے وہ میرے راستے پر۔ اور وہ آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہ والی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پڑھا تو حضور السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو جاری، میری امت، میری امت، میری امت۔ آپ یہ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اور حضور میری امت، میری امت، میری امت، رو رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے پھر حضرت جبریل سے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، تو ان کو جا کر کہہ دیں کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے، آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سورہ والضحیٰ کی آیت دیکھیں تو وہ بھی اسی پس منظر میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو ان قریب اللہ اتنا دے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ناظرین کرام، آپ نے جو دعا مانگی وہ بغیر کسی قید کے تھی، بغیر کسی شرط کے تھی، اگر وہ یہ کریں تو یہ ہے، اگر وہ یہ کریں تو یہ ہے، نہیں، بلکہ میری امت، میری امت، میری امت۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے ساتھ یہ محبتیں کی۔ وہ دنیا میں تشریف لائے تو امتی فرمایا، وہ معراج پہ گئے تو امت کو یاد رکھا، ان کا وصال ظاہری ہوا، قبر مبارک میں بھی ہونٹ مبارکہ پہ
وہ کچھ جنبش ہے، ہل رہے ہیں، تو اس وقت بھی امت امت فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی بہتر۔ اب حیات تو سمجھ میں کہ آئیں، اپنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، سوالوں کے جواب ملتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر جو فرمایا۔ تو وہ کیسے؟ تو اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ جن کے عمل اچھے ہوں گے حضور خوش ہوں گے، جن کے عملوں میں کمی ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی اپنے ان امت کے لیے استغفار فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمیں خاص یہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین، آیت مبارکہ، ترجمہ تفسیر سمجھنے کی بھی توفیق دے، قرآن پڑھتے رہنے کی بھی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔